وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو اس کے دائیں ہاتھ نے کیا بائیں کو اس کی خبر نہ ہو سکی۔ اس قدر اس نے غریب کی عزت نفس کا خیال رکھا کہ صدقہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ صدقہ دینے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالو، کہ اس کو خفت شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، خاموشی سے دو، اس کی آنکھوں میں نہ دیکھو۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے جذبات دیکھنے کے لیے تم اس کو دیکھ رہے ہو؟ تم اس کو جتلانے کے لیے دیکھ رہے ہو؟ کہا نہیں، تم اس کی عزت افزائی کرو، اور تم اس کو جو دے رہے ہو یہ تیرے مال میں اس کا حق تھا جو تم اس کو ادا کر رہے ہو، یہ تو مہربانی ہے کہ اس نے تجھ سے وصول کر لیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ دینا لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، لیکن زکوٰۃ لینا تو واجب نہیں ہے۔ اب کسی شخص کے پاس مال ہے تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ دے، اگر زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کے ذمے سے فرض ہی ساقط نہیں ہوتا۔ لیکن اگر زکوٰۃ لینے والا زکوٰۃ لینے سے انکار کر دے، چونکہ وہ لینے پہ مجبور تو نہیں ہے، وہ اگر کہے کہ میں نہیں لیتا، میں جیسے تیسے بھی گزر کروں گا، تو اس کے لیے تو لینا ضروری نہیں ہے، لیکن دینے والے کے لیے دینا تو ضروری ہے، تو پھر زیادہ مجبور تو یہ ہوا نا، تو یہ اس کو مجبور سمجھ رہا ہے، حالانکہ مجبور یہ ہے۔ تو اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش نہ کرو، اس کی آنکھوں میں تشکر کے جذبات دیکھنے کی کوشش نہ کرو، بس تم نے دیا، فارغ ہوئے، واپس پلٹو۔ یہ ہے مفہوم کہ تم نے جو خرچ کیا دائیں ہاتھ سے خرچ کیا، بائیں کو اس کی خبر نہ ہونے پائے، اور تم نے لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھا۔ تھوڑے سے پیسے دے کر کے لوگوں کو جتلانا اور لوگوں سے تشکر کے جذبات دیکھنے کی آرزو کرنا، اور پھر ان کو یہ احساس دینا کہ ہم تمہارے محسن ہیں، ہم تمہارے مہربان ہیں، ہم تمہارے ساتھ یہ نیکی کرتے آئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، جتلا کر اور کسی کو اذیت پہنچا کر اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو، صدقے باطل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے صدقے مخفی انداز سے کرو۔ ہمیں اعلانیہ انداز سے بھی صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کی صورت اور ہے۔ تو کسی کی عزت نفس کا بہرحال خیال رکھنے کی تلقین کی، اور جس نے مخفی انداز سے صدقہ کیا، اور وہ مخفی انداز اتنا زبردست تھا کہ جو دائیں نے خرچ کیا، یہ ایک مثال ہے، بائیں کو اس کی خبر نہ ہو سکی، تو جب اس کے اپنے ایک ہاتھ کو خبر نہیں ہو سکی تو ہمسائے کو خبر کیسے ہوگی؟ میڈیا والوں کو بھنک کیسے لگ جائے گی؟ سوشل میڈیا پر کس طرح خبر نشر ہو جائے گی؟ صحافیوں کو کیسے پتہ چل جائے گا کہ یہ محسن اعظم ہے پاکستان کا، یہ محسن اعظم ہے فلاں ملک کا؟ کیسے پتہ چل جائے گا؟ تو کہا کہ خبر نہ ہوئی، تو پھر کیا ہوا؟ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے گا۔